وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت تعمیل حکم میں کچھ بات کرنی ہے اور مختصر کرنی ہے. ایک حدیث پڑھی ہے میں نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختصر الفاظ میں بڑی باتیں بیان فرما دیا کرتے تھے. اس کا ایک نمونہ یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو، اور کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ 3 جملے ہیں جن میں 2 مضمون ہیں. ایک مضمون کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور ایک کا تعلق بندوں سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی صحیح ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی صحیح ہو. جو حق اللہ کا ہے وہ ادا کرے انسان، اور جو بندوں کا حق ہے وہ ادا کرے. اس پورے مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2-3 جملوں میں سمو دیا. پہلا ٹکڑا ہے باری تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے ساتھ بندے کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو. انسان اپنی ضرورت کے لیے دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے. صبح سے شام تک اس کا وقت الگ الگ جگہوں پر گزرتا ہے. کبھی وہ مسجد میں ہوتا ہے، کبھی بازار میں، کبھی گھر میں، اور کبھی اور کسی جگہ پر ہوتا ہے. اور وہ جہاں بھی رہے تو بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. لیکن انسان کے ساتھ 2 چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو اس سے نافرمانی کراتی رہتی ہیں. ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطان ہے. ان دونوں کے دباؤ میں، ان دونوں کے تقاضے سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نسخہ بتایا کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے اس پر عمل کر لے تو کم سے کم گناہوں سے پیچھا تو چھوٹ ہی جائے گا اور اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. یعنی یہ بات یاد رکھو کہ میں جہاں بھی موجود ہوں وہاں اللہ بھی موجود ہے. میں جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کو اپنا نگراں سمجھ لو.
انسان کا مزاج ہے کہ اگر کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو تو وہ کام ٹھیک کرتا ہے. اسی لیے آج کل کیمرے کا سسٹم جاری ہوا ہے کہ جو کمپنی کا یا فیکٹری کا ذمہ دار ہے وہ اپنے آفس میں، اسکول کا پرنسپل ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہے کہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے. جو غلطی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے آدمی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے. اگر کسی بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ یہ بات یاد رکھنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ وہاں موجود ہے اور اللہ کو علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بات اگر یاد رکھنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا، صحیح کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس بات کو اس پہلو سے لیں کہ عام طور پر جو اچھے لوگ ہیں مسلمانوں میں جن کا دین سے تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ مسجدوں وغیرہ میں جو مخاطب ہیں وہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نمازی ہیں، دیندار ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی اور خاص طور سے جوانوں کے لیے آج کل یہ مسئلہ ہے کہ اپنا پیچھا گناہوں سے کیسے چھڑائیں. لوگ رابطہ کرتے ہیں، طرح طرح سے اپنی باتیں کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ نہیں پا رہے. اچھا، جوانوں کے تو گناہوں کی قسم ایک آدھی ہے، عموماً نفسانی خواہش کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کی قسمیں تو بہت ہیں. ان میں جوان ہی نہیں بوڑھے بھی شریک ہیں. سوچیں ذرا، جھوٹ کون نہیں بولتا؟ کیا صرف جوان بولتے ہیں؟ زیادہ تجربہ کار زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. غیبت کون نہیں کرتا؟ جتنا بڑی عمر کا آدمی ہے اسے شاید فرصت ہو جاتی ہے وہ زیادہ وقت غیبت ہی میں گزارتا ہے. مال کمانے میں بے احتیاطی کون کرتا ہے؟ تقریباً بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں. یعنی گناہوں کا ذکر میں نے یہ وضاحت چھوٹی سی کی ہے، لمبا نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن متوجہ کر رہا ہوں کہ جب گناہوں کا لفظ آتا ہے تو عام طور سے ایک قسم کے گناہوں کی طرف ذہن جاتا ہے، شہوانی گناہوں کی طرف، اور جب یہ ذہن ہوتا ہے تو پھر یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ یہ تو جوانوں کے کام ہیں، جوانوں کے گناہ ہیں. حالانکہ یہ گناہوں کی ایک قسم ہے جس کا جوانی سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن میں بار بار یہ بات اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ گناہوں کے معاملے میں تو ہم جیسے بڈھے بھی سب جوان ہیں. تو پیچھا چھڑانے کی کوشش تو ہمیں سب کو کرنی ہے گناہوں سے. اس کو آسان بنانے والی بات یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ گویا کہ خیال اور تصور ہے، یہ وہ استحضار ہے جو انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان کر دیتا ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کا تقاضا کرنے والی طاقت ہے نفس یا شیطان، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت. جب آدمی کو یہ یاد ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اس کے مقابلے کے لیے اس کے پاس اللہ کی طاقت آ گئی. تو اللہ کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے، اس کا مقابلہ کہ یہ طاقتیں نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اگر آدمی نہیں آیا تو اس سے پھر مقابلہ نہیں ہوتا، پھر تو وہ نفس کے سامنے بھی جھکتا ہے، شیطان کے سامنے بھی جھکتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے انسان تو پھر اس کے لیے نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو اچھے بندے ہیں اللہ کے، ان کے پاس گناہ کا موقع آتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں، اور جو اس معاملے میں کمزور ہیں وہ خود گناہوں کے پاس چل کر جاتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اگلا جملہ جو ہے وہ انسان کی، اس کو ذرا ہلکا ہی کرتے ہیں اور تیز کیا تھا، وہ انسان کی مجبوری کی بنیاد پر ہے. اللہ سے ڈر رہا ہے ایک آدمی، اس کے باوجود وہ انسان ہے اور اس کے ساتھ گناہوں کے تقاضے لگے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے
کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنے کے باوجود انسان سے غلطی ہو جائے تو اب اس کا تدارک کیا ہے، اس کی تلافی کیا ہے؟ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے پیچھے نیکی لے آؤ. یعنی اگر کوئی برائی ہو گئی تو نیکی کر لو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. عام طور پر عربی زبان میں قرآن و حدیث میں جب سیئہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ. تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ صغیرہ گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی صغیرہ گناہ کو مٹا دے گی. قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یعنی انسان کے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اب ایک سوال ہوگا کہ یہ تو صغیرہ گناہ کی بات ہو گئی، کبیرہ کا کیا ہوگا؟ اس حدیث میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو جو حضرات یہاں صغیرہ مراد لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرے. مسلمان جب اللہ سے ڈر رہا ہوگا تو بڑے گناہ تھوڑی ہوں گے، اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے، وہ نیکیوں سے ختم ہو جائیں گے. یہ مضمون پورا ہوتا ہے حدیث کا. البتہ بعض علماء نے کہا کہ اس سیئہ کے لفظ کو بھی عام رکھو، چھوٹے بھی مراد ہیں، بڑے گناہ بھی مراد ہیں. اب سوال ہے کہ بڑے گناہ خالی نیکیاں کرنے سے تو معاف نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نیکی سے مراد توبہ ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، وہ توبہ اس گناہ کو مٹا دے گی. یہ مضمون ظاہر ہے، مسلم ہے، قرآن و حدیث میں ثابت ہے کہ بندہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں، ہمارے ماحول میں مسلمانوں کے توبہ کا تصور ذرا کمزور چل رہا ہے، اور اس میں دو قسم کے دھوکے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتے ہیں اللہ کے بھروسے پر. اللہ کے بھروسے پر تو نیکی ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ غفور الرحیم ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اسی نے گناہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی نے گناہوں کی سزائیں بیان کی ہیں، اور اسی نے گناہوں کے عذاب مقرر کیے ہیں. ایک الٹا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ بہت ہو گئے، معاف کہاں ہو سکتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزاج توبہ کا بناؤ، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، توبہ اس گناہ کو مٹا دے گی. اور شک نہیں ہونا چاہیے اس میں. بہت سے لوگوں کے دماغ میں شک ہوتا ہے، توبہ کر لی تھی کسی گناہ سے، بالکل پکی توبہ، پھر دوبارہ کرتے بھی نہیں، مگر یاد کر کر کے پریشان ہے کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جس گناہ سے واقعتاً توبہ کر چکے ہو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو معاف ہو گیا. یقین رکھو اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ دنیا کی عدالتوں میں کسی آدمی کا کوئی کیس چلتا ہے، مقدمہ چلتا ہے. اب جو ملزم تھا کبھی کبھی وہ بری ہو جاتا ہے، یعنی اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا. ایسے بہت کیس آتے ہیں. عدالت بری تو کر دیتی ہے مگر فائل اس کی محفوظ رہتی ہے عدالت میں. اسی وجہ سے کبھی کبھی دوبارہ مقدمہ کھل جاتا ہے. آج کل حکومتیں تو یہی سب چلاتی ہیں نا، جو بھی مخالف ہو اس کی پرانی فائل کھلوا دیتی ہیں، حالانکہ وہ پہلے باعزت بری ہو چکا ہے. تو عدالت بری کرتی ہے مگر فائل کو محفوظ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ کرم ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی سے گناہ ہو جائے اور وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور فائل کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو بندے نے کیے ہوں گے مگر قیامت میں نامہ اعمال میں نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان سے توبہ کر چکا تھا اللہ تعالیٰ، ان کو مٹا چکے تھے. عجیب کرم ہے اللہ. تو یہ دو باتیں مل کر پورا مضمون ہوا باری تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو،
اور اس ڈر میں کبھی اتفاق سے کمی آ گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو۔ اگلا ٹکڑا ہے بندوں سے متعلق، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خالق الناس بخلق حسن۔ مختصر سی بات سمجھ لیں، قرآن و حدیث میں علماء سے آپ پوچھیں، جہاں کہیں بھی یہ مضمون آتا ہے وہاں حسن کا لفظ ضرور ہوتا، حسن خلق، خالق خلق کا نہیں ہوتا، صرف برتاؤ کا لفظ نہیں ہوتا کہ بھئی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ برتاؤ تو سبھی کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں، عادت کہتے ہیں۔ حکم جو ہے وہ حسن خلق کا ہے، اچھے برتاؤ کا۔ اور اچھا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ علامہ ابن قیم یا ایسی کسی بڑے آدمی نے اس کو مثالوں سے واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم بیمار ہوئے، ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار کرسی کے لیے نہیں آیا، عیادت کے لیے نہیں آیا، پوچھنے نہیں آیا، ہمیں برا لگا، تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے، وہ بیمار ہو گیا، ہم بھی نہیں گئے، وہ نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ تو یہ برتاؤ برابری کا ہوا یا اچھا ہوا؟ برابری۔ ایک آدمی نے ہم سے قرض مانگا، نہیں، ہم نے ایک آدمی سے قرض مانگا، اس نے نہیں دیا، حالانکہ اس کے پاس پیسہ تھا، وہ دے سکتا تھا، نہیں دیا، اس نے ٹال دیا ہمیں۔ اللہ کا حکم، کچھ دنوں کے بعد اسے ضرورت پڑ گئی اور وہ ہمارے پاس آیا قرض مانگنے کے لیے۔ ہمارے پاس بھی ہے، ہم کہیں گے اس نے نہیں دیا تھا، ہم کیوں دیں؟ کل ہمیں ضرورت پڑی تھی، یہ کام نہیں آیا، آج ہم کیوں کام آئے؟ یہ کیا ہوا؟ برابری، تبادلہ ہو رہا ہے، جو اس نے کیا وہی ہم کریں گے۔ ایک آدمی کے گھر ہم گئے ملنے کے لیے، اس نے ہماری زیادہ عزت نہیں کی، زیادہ ضیافت نہیں کی، کل وہ آیا ملنے کے لیے، ہم نے کہا ہم بتائیں گے، جیسا ہمارے ساتھ کیا تھا ویسے ہی ہم کریں گے۔ یہ برابری ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر اچھے آدمی بھی برابری تک ہی رہتے ہیں، خراب آدمی تو برابری بھی نہیں کرتے، خراب آدمی تو اور برا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن جو اچھے کہلاتے ہیں وہ برابری کر لیتے ہیں، بھئی اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم بھی کر رہے ہیں، بس ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ حکم یہ نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ اچھا کرنا ہے، اس سے زیادہ بہتر کرنا ہے۔ اس نے قرض نہیں دیا تھا، ہمیں دینا ہے، وہ دیکھنے نہیں آیا تھا، ہمیں جانا ہے، اس نے ضیافت نہیں کی تھی، ہمیں کرنی ہے، حسن کا ثبوت دینا ہے، یعنی اخلاق سے بڑھ کر حسن اخلاق کا ثبوت دینا ہے۔ اگر ہم یہ رویہ رکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا کہ صاحب جب اس نے ایسا نہیں کیا ہم کیوں کریں، تو اس کا ترجمہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ارادہ تو جنت میں اونچے درجوں پہ جانے کا نہیں ہے، ہم کیوں جائیں؟ یہ تو ہوا نا، جنت کے درجات کی بلندی حسن خلق پر رکھی گئی ہے۔ دو آدمی برابر کا تقویٰ رکھتے ہوں، تقویٰ بالکل دونوں متقی ہیں، لیکن ایک کا اخلاق، ایک کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اور ایک کا کم اچھا ہے، تو جس کا زیادہ اچھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اونچے درجوں پر ہوگا۔ جنت میں دونوں جائیں گے مگر زیادہ بلند درجے پر اخلاق والا ہوگا۔ تو ہم کیوں ایسا کریں؟ میاں وہ تو جنت کے بلند درجوں میں نہیں جانا چاہتا، ہم بھی کیوں جانا چاہیں؟ ہم بھی نیچے ہی رہیں گے۔ یہ ہم کر رہے ہیں عام طور پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کرنا ہے، وخالق الناس بخلق حسن، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دو سے واسطہ پڑتا ہے، ایک اللہ کی ذات سے اور ایک اللہ کے بندوں سے۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کہ اس سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے، اس ڈر کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، اور بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، جیسا کوئی بندہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور زندگی کو اس دائرے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس پورے مجمع پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے. اے اللہ ہمیں سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سب کو علم نافع عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرمائیے. اے اللہ دین سے دلچسپی عطا فرمائیے. اے رب کریم دنیا کے اندر جو فتنے ہیں ان سے ہماری اور ہمارے رعیال و متعلقین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے. ہمارے متعلقین میں یا ہم میں کوئی بیمار ہیں تو انہیں صحت کاملہ دے دیجیے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجیے. جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجیے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجیے. جن کے بچے کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کے بارے میں ان کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے. اے اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں. بہت سے بھائیوں کے سامنے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں. اے اللہ ساری ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجیے اور رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. ہمارے سب کے کام آسان فرما دیجیے. ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجیے. ہمیں اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے. اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.